اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ 1442 ہجری کے 7 محرم کی یہ مجلس جو اس وقت آن لائن منعقد ہو رہی ہے، اصل میں یہ مجلس مرحومہ افسر جہاں بیگم صاحبہ بنت سید محمد حنیف رضوی صاحب کی منعقد بنا کردہ ہے، اور وہی بانی اس مجلس کی تھیں مرحومہ، اور یہ مجلس قیصر باغ میں انہی کی رہائش، جہاں ان کی رہائش تھی وہاں ہوا کرتی تھی۔ کورونا پینڈیمک کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ سب مجلسیں آن لائن ہو رہی ہیں، تو یہ مجلس بھی آن لائن منعقد ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب مرحومہ نے اس مجلس کا انعقاد کی بانی ہیں اور بنا کردہ وہ ہیں، تو میں خود بھی اور مومنین و مومنات سے بھی التماس کروں گا اس بات کی کہ ان مرحومہ کے لیے دعائے خیر کریں کہ اللہ انہیں بلند درجات عطا فرمائے اور جوار معصومہ عالم میں جگہ عنایت فرمائے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کو اس وقت کی گفتگو کے لیے عنوان بیان قرار دیا ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم دیکھتے نہیں، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے زمین اور آسمان میں تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں۔ واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، اور تمام نعمتیں ظاہری اور باطنی نعمتیں تمام کر دی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ انسانوں میں اس کے بعد بھی اور انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، جن کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ ہدایت ہے اور نہ کوئی روشن کتاب ہے۔ پروردگار عالم نے یقیناً بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، زمین سے آسمان تک بے شمار نعمتیں ہیں جو خالق نے ہمیں عطا کی ہیں، ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی نعمتیں بھی۔ اور یہ نعمتیں جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان نعمتوں کے لیے خالق کی بارگاہ میں کوئی درخواست لگائی ہو کہ میرے معبود ہمیں یہ نعمتیں چاہیے، ہمیں یہ نعمتیں عطا کر دیجیے۔ پروردگار عالم نے یہ ساری نعمتیں بغیر مانگے عطا کی ہیں، کسی نے درخواست نہیں لگائی تھی، ہم نے کہا نہیں تھا معبود عطا کر دے یہ نعمتیں۔ پروردگار عالم نے یہ نعمتیں ہمیں بغیر مانگے عطا کی ہیں اور بلا عوض عطا کی ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ کوئی ہمارا حق تھا، کسی حق کے بنا پر خالق نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہوں۔ یہ ساری نعمتیں پروردگار نے بلا استحقاق عطا کی ہے، ہمارا کوئی رائٹ نہیں تھا کہ یہ نعمتیں ہمیں عطا کرے پروردگار عالم۔ اور بھئی کیا حق تھا ہمارا کہ خالق ہمیں وجود عطا کرے؟ کیا حق تھا ہمارا کہ خالق ہمیں حیات عطا کرے؟ اچھا وجود عطا کر دیا تھا تو وہ چاہتا تو ہمیں شجری حیات عطا کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو ہمیں حیوانی زندگی عطا کر سکتا تھا، لیکن خالق نے وجود عطا کیا، حجر نہیں بنایا، شجر نہیں بنایا، حیوان نہیں بنایا، زندگی دی تو شجری زندگی نہیں دی، حیوانی زندگی نہیں دی، بلکہ اشرف المخلوقات ہونے کا شرف عطا کیا۔ خود خالق نے ارشاد فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، امن والے شہر کی قسم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر خلق کیا ہے۔ پروردگار نے انسان کو بہترین بنایا ہے، بہترین ساخت پر خلق کیا ہے۔ یہ بھی اس کا کرم ہے، یہ بھی اس کا احسان ہے، یہ بھی اس کی عطا کردہ نعمت ہے کہ اس نے بہترین بنایا۔ اور صرف ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ نہیں دیا، میں نے عرض کیا کہ بے شمار نعمتیں خالق نے ہمیں عطا کی ہیں، ہم حساب بھی تو نہیں کر سکتے، ہم گن بھی تو نہیں سکتے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو تم گن بھی تو نہیں سکتے، تم شمار بھی تو نہیں کر سکتے، جتنی نعمتیں پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی، بے شمار نعمتیں خالق۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ ساری نعمتیں بلا استحقاق عطا کی ہیں، ہمارا کوئی رائٹ نہیں تھا کہ خالق ہمیں یہ نعمتیں عطا کرے، بلا استحقاق پروردگار عالم نے ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ اب دیکھیں
کہ جس شے کی ہمیں جتنی ضرورت تھی وہ شے خالق نے اسی تناسب میں خلق کی. ہوا، پانی، غذا، یہ ساری چیزیں خالق نے ہمیں عطا کی بلا استحقاق. کوئی رائٹ نہیں تھا ہمارا کہ خالق ہمیں عطا کرے. کاش یہ انسان سوچتا کہ جس خالق نے بلا استحقاق اتنا کچھ عطا کیا ہے، جب ہم اس کی اطاعت کریں گے تو خالق ہمیں کتنا کچھ عطا کرے گا. جب ہم اس کے سامنے سر جھکائیں گے تو خالق ہمیں کتنا کچھ عطا کرے گا. جس نے بلا استحقاق اتنا کچھ عطا کیا، تو خالق نے یہ سب کچھ ہمیں بلا استحقاق عطا کیا ہے. کوئی ہمارا رائٹ نہیں تھا. بلا عوض عطا کی ہے پروردگار عالم نے، بلا عوض. چونکہ بلا عوض سب کچھ عطا کیا ہے خالق نے، اسی لیے تو اسے کریم کہا جاتا ہے. کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم بلا عوض عطا کرنے والے کو کہتے ہیں. خالق نے یہ ساری نعمتیں ہمیں بلا عوض عطا کی ہیں، بلا استحقاق عطا کی ہیں، اسی لیے اسے کریم کہا جاتا ہے. کریم کہا جاتا ہے. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ سب بلا استحقاق اور بلا عوض عطا کی ہے، اسی لیے کریم کہتے ہیں. اچھا، جو نعمتیں خالق نے عطا کی ہیں ان میں سے کیا ہم کسی کی ایک کی اہمیت سے انکار کر سکتے ہیں؟ کسی ایک کی امپورٹنس سے ہم انکار کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے ہمیں وجود نہیں چاہیے، کوئی کہہ سکتا ہے ہمیں حیات نہیں چاہیے، کوئی کہہ سکتا ہے ہمیں بینائی نہیں چاہیے، کوئی کہہ سکتا ہے ہمیں گویائی نہیں چاہیے، کوئی کہہ سکتا ہے ہمیں قوت سماعت نہیں چاہیے، کوئی کہہ سکتا ہے ہمیں عقل نہیں چاہیے، کوئی کہہ سکتا ہے ہمیں صحت نہیں چاہیے. جی یہ صحت جو ہے یہ خود بہت بڑی نعمت ہے جو ہم لیے بیٹھے ہیں. خالق نے جو صحت عطا کی یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. بہت بڑی نعمت ہے خالق نے جو ہمیں. اگر کسی کو کوئی مرض نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، چاہے کچھ نہ ہو اس کے پاس، صحت ہو، کوئی بیماری نہ ہو، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ میں نے تو دیکھا ہے کہ سب کچھ دیا ہے اللہ نے، لیکن تمام بیماریاں ساتھ میں لگی ہوئی ہیں. تو اللہ نے سب کچھ دیا، نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ کچھ پی سکتے ہیں. آپ دیکھیں ہے اکثر ایسا ہے کہ نہیں سب کچھ خالق نے دیا ہے، سب ہے نوکر چاکر سب کھا رہے ہیں لیکن خود نہیں کھا سکتے. کہا جاتا ہے کھائیے، آپ بھی تو آئیے. دسترخوان چنا ہوا ہے، مختلف قسم کے ڈشز لگی ہوئی ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے آپ بھی تو آئیے، تو کہتے ہیں ہم نہیں کھا سکتے، ہمیں ڈائبٹیز ہے، ہمیں ہائپر ٹینشن ہے، ہمیں یہ بیماری، ہمیں نہیں کھا سکتے. تو اگر کوئی مرض نہیں ہے کسی کو تو اللہ کا شکر ادا کریں. ہمیں جس میں جو ہمارے تمام سسٹمز قائم ہیں، ریسپائریٹری سسٹم اور ڈائجسٹو سسٹم اور نروس سسٹم اور یہ سسٹم اور وہ سسٹم، ایک سسٹم ذرا سا ڈسٹرب ہو جائے تو لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں اور پہلے جیسا سکون میسر نہیں ہوتا. یہاں بھاگے چلے جا رہے ہیں، وہاں بھاگے چلے جا رہے ہیں. کسی نے کہا چل دلی چلے جائیے، کسی نے کہا بامبے چلے جائیے، کسی نے کہا صاحب امریکہ میں اس کا اچھا علاج ہے، کسی نے کہا لندن میں. جہاں پیسہ ہے تو چلے جا رہے ہیں، سب طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں پہلے جیسے. لیکن اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی سکون نہیں ملتا. ساری زندگی انسان علاج کرتا ہے، ساری زندگی انسان دوا کھاتا ہے، لیکن اسے سکون نہیں مل پاتا. تو خالق کا شکر ادا کرے. اگر پروردگار عالم نے صحت عطا کی ہے، کوئی مرض نہیں دیا ہے، کوئی بیماری نہیں دی. اب آپ اس دور میں آپ دیکھ لیے، یہ پینڈیمک چل رہی ہے، یہ کورونا کی جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، جو کووڈ-19 ہے، آپ دیکھیں کتنا پریشان ہے. صرف ایک شہر کا انسان نہیں، صرف ایک صوبے کا انسان نہیں، صرف ایک ملک کا انسان نہیں ہے، پوری دنیا پریشان ہے اس کووڈ-19 سے. پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ لاکھوں لوگ مر بھی گئے اور لاکھوں لوگ آپ دیکھیں اس سے متاثر ہیں، انفیکٹڈ ہیں لوگ کہ نہیں ہیں. اسی کی احتیاط میں طرح طرح کی گائیڈ لائن جاری کی گئی ہیں، ایڈوائزری جاری کی گئی ہے. ماسک لگا کے نکلیے، ڈسٹینسنگ مینٹین رکھیے، دور رہیے. یہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں ہے؟ بچاؤ کے جو طریقے ہو سکتے ہیں وہ سب بتائے گئے ہیں. اس لیے کہ بچاؤ ہی سب سے بڑا اس کا علاج ہے، سب سے خاص چیز ہے اس میں. اس لیے کہ یہ ہیومن ٹو ہیومن اسپریڈنگ بیماری ہے اور مرض ہے. لہٰذا اس سے بس ایک یہی بچاؤ کا طریقہ ہے کہ ماسک لگا کے بیٹھے اور تھوڑی سی دوری مینٹین رکھے. اسی وجہ سے یہ آپ دیکھیں کہ مجلسیں جو ہو رہی ہیں یہ سب آن لائن اسی لیے تو ہو رہی ہیں کہ آدمی دور بیٹھے، کوئی انفیکشن ایک دوسرے کو نہ لگ جائے. تو آپ دیکھیں یہ بیماری کتنا پریشان ہے، لاکھوں انسان پریشان ہے اس بیماری سے. ہم سب دعا کریں کہ پالنے والے ذکر حسین کے صدقے میں دنیا کو اس بیماری سے نجات ملے، اس پینڈیمک کا خاتمہ ہو، جلدی سے ختم ہو. تو معلوم ہے کہ کوئی بیماری ہوتی ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی بیماری نہیں، کوئی مرض نہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے پروردگار عالم. معبود تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے کوئی بیماری نہیں. تو کریم ہے پروردگار جس نے سب کچھ عطا کیا. اب ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ابھی میں کہہ رہا تھا کہ کسی ایک کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے جو خالق نے ہمیں نعمتیں دی ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ساری چیزیں ہمیں چاہیے جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی. اب میں پوچھتا ہوں کہ خالق کو کریم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ساری چیزیں بلا عوض عطا کی ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے. اب
اتنی نعمتیں خالق نے ہمیں عطا کی ہیں، ہم اسے کریم کہتے ہیں اور کسی ایک کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے، مگر جس نعمت کو عطا کرنے کے بعد خالق اپنے کو اکرم کہہ دے تو اب سوچنا پڑے گا کہ وہ کتنی عظیم نعمت ہوگی اور کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ ساری نعمتیں عطا کر کے خالق اپنے کو کریم کہتا ہے۔ یہ وجود عطا کیا ہے وہ کریم ہے، یہ حیات عطا کی ہے وہ کریم ہے، یہ بینائی عطا کی ہے وہ کریم ہے، یہ گویائی عطا کی ہے وہ کریم ہے، یہ قوت سماعت عطا کی ہے وہ کریم ہے، یہ عقل عطا کی ہے وہ کریم ہے، یہ صحت عطا کی ہے وہ کریم ہے، بے شمار نعمتیں پروردگار عالم نے عطا کی ہیں، وہ کریم ہے، وہ کریم ہے۔ اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کریم۔ اب جس نعمت کو عطا کرنے کے بعد خالق اپنے کو اکرم کہہ دے وہ کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ ایک نعمت ایسی ہے جسے خالق نے عطا کرنے کے بعد اپنے کو کریم نہیں کہا ہے، اکرم کہا ہے۔ ارشاد ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ خالق کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام جس نے تمہیں خلق کیا ہے، خلق الانسان من علق، جس نے تمہیں جمے ہوئے خون سے خلق کیا ہے، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اس رب کے نام جو اب کریم نہیں کہتا ہے، اکرم، پڑھو اس رب کے نام جو اکرم ہے۔ کیوں؟ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم عطا کیا، جس نے قلم کے ذریعے سے علم عطا کیا ہے۔ معلوم نگاہ ہے قدرت میں یہ لکھنا پڑھنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ صلاحیت انسان کو عطا کرنے کے بعد خالق اپنے کو کریم نہیں کہتا ہے، اکرم کہتا ہے۔ کریم کی سپرلیٹیو ڈگری ہے اکرم، جیسے کبیر کی سپرلیٹیو ڈگری اکبر، جیسے حسن کی سپرلیٹیو ڈگری احسن، جیسے شریف کی سپرلیٹیو ڈگری اشرف۔ شریف اکثر جگہوں کے نام کے آگے لکھا جاتا ہے کہ چوچا شریف، دیواں شریف، اجمیر شریف، یہ شریف، وہ شریف، یہ ہے سب شریف، لیکن جب کہا جاتا ہے نجف تو شریف نہیں کہا جاتا ہے، نجف اشرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریف کی سپرلیٹیو ڈگری ہے اشرف، سب ہے شریف، نجف اشرف۔ اسی طرح سے یہاں کریم کی سپرلیٹیو ڈگری اکرم۔ ساری نعمتیں عطا کر کے خالق اپنے کو کریم کہتا ہے، لیکن جب لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت انسان کو عطا کرتا ہے تو اب خالق کریم نہیں کہتا، اکرم کہتا ہے۔ مطلب نگاہ ہے قدرت میں یہ لکھنا پڑھنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ پروردگار عالم اپنے کو اکرم کہہ رہا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اس رب کے نام جو اکرم ہے۔ اللہ نے اگر انسان کو لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت نہ دی ہوتی تو انسان کو لکھنا پڑھنا نہیں آ سکتا تھا۔ حیوان لکھتا ہے؟ حیوان پڑھتا ہے؟ نہیں، اس کو یہ صلاحیت نہیں دی گئی، مخصوص ہے یہ صلاحیت انسان کے لیے۔ اللہ نے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت انسان کو عطا کی، انسان عطا اکرم کہا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اکرم، لکھنا پڑھنا بہت بڑی نعمت پروردگار عالم نے عطا کی۔ اچھا، اتنی بڑی نعمت ہے یہ لکھنا پڑھنا کہ یہ نعمت عطا کرنے کے بعد خالق اپنے کو اکرم کہتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ اب ہم نے نعمتیں تمام کر دی۔ لکھنے پڑھنے کی صلاحیت عطا کرنے کے بعد اپنے کو اکرم کہتا ہے۔ نگاہ ہے قدرت میں یہ صلاحیت اور یہ نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ خالق اپنے کو اکرم کہہ رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم نے نعمتیں تمام کر دی۔ اب وہ نعمت کتنی عظیم ہوگی جس کو عطا کرنے کے بعد خالق کہہ دے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت ہے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت۔ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تب اعلان ہوا، یہ آیت آئی ہے جب مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اہتمام اس پیغام کے لیے کیا گیا ہے شاید کسی پیغام کے لیے اتنا اہتمام نہیں کیا گیا۔ جب بھی کوئی آیت آئی جتنے لوگ موجود تھے انہی میں وہ پیغام پہنچا دیا گیا، لیکن اس پیغام کے لیے خاص اہتمام نظر آتا ہے۔ رسول جب حج کر کے واپس ہوئے، غدیر خم کے میدان میں پہنچے تو آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول تبلیغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے،
اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا کوئی کار رسالت انجام ہی نہ دیا. واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے بچائے گا. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام نے قافلے کو روک دیا وہیں اور کہا جو لوگ آگے بڑھ گئے ہیں انہیں واپس بلا لو, جو پیچھے رہ گئے انہیں آ جانے دو. آج سے پہلے جہاں پیغام آ گیا جتنے لوگ ہوئے ان میں پہنچا دیا گیا, لیکن آج یہ خاص اہتمام آگے بڑھ جانے والوں کو واپس بلایا جا رہا ہے, پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا جا رہا ہے. سب آ جائیں تب اعلان ہو. یہ آگے بڑھ جانے والوں کو واپس نہیں بلایا جا رہا تھا, یہ پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار نہیں تھا کہ وہ بھی آ جائیں. یہ اصل میں اسلام کا نقطۂ اعتدال سمجھایا جا رہا تھا کہ اسلام کا نقطۂ اعتدال یہی ہے, جو اس سے آگے بڑھ گیا وہ بھی گمراہ اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ بھی گمراہ. اور جب سب جمع ہو گئے تو اب پیغمبر اسلام نے پالانے شتر کا ممبر بنوایا اور بنوانے کے بعد اس پر تشریف لے کے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا. اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد سب سے اقرار لیتے کہ الست اولی بکم من انفسکم, کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ پورے مجمع نے کہا بے شک. قالوا بلا, بے شک یا رسول اللہ, بے شک یا رسول اللہ, بے شک یا رسول اللہ. اس کا معنی کیا ہے؟ الست اولی بکم من انفسکم, کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ یعنی کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ سب نے کہا بے شک, بے شک آپ میرے مولا ہیں. جب سب سے اقرار لے لیا تو اب پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو ہاتھوں پر اٹھایا, بلند کیا, فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا. ادھر مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا, ادھر سے یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین کامل ہو گیا, آج نعمتیں تمام ہو گئیں, آج اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا. اس کا معنی کہ سب سے بڑی نعمت ولایت مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام, سب سے بڑی نعمت ہے مولا کائنات کی ولایت. اس لیے کہ جب تک مولا علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا نعمتیں تمام نہیں ہوئی, نعمتیں تمام نہیں ہوئی. جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تب نعمتیں تمام ہوئی. یہی تو جب کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا اس آیت کے معنی کیا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا, نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. لوگ کہتے ہیں مولا اس کے معنی کیا ہے؟ کہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جو نعمتیں جو ہم استعمال کرتے ہیں, جو ہم کھاتے پیتے ہیں, اس کا حساب لیا جائے گا, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. مسکرا کے مولا صاحب پوچھتے ہیں, مولا کہتے ہیں کہ کیا تم نے خدا کو اپنے جیسا بخیل سمجھ لیا ہے کہ پہلے کھلائے گا اس کے بعد حساب لے گا؟ بھئی یہ چیز تو ہمارے یہاں بھی معیوب سمجھی جاتی ہے کہ آپ کے یہاں کوئی مہمان آئے, 2-4 دن رکے اور اس کے بعد جب جانے لگے تو آپ ڈائری اور پین لے کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں اور اس سے کہیں بھائی آپ جا تو رہے مگر پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے 3 دنوں میں کھایا کتنا ہے, یہ 4 دن رکے تو کتنا کھایا آپ نے, کتنی روٹیاں کھائیں اور کتنی بوٹیاں کھائیں, حساب دیجئے. وہ کہا گیا بھائی جب کھلانے حساب ہی لینا تھا تو کھلایا ہی کیوں؟ معلوم ہے یہ چیز ہمارے یہاں بھی معیوب سمجھی جاتی ہے کہ کھلانے کے بعد حساب لیا جائے. اور وہ کریم خالق, وہ پروردگار جس نے سب کچھ ہمیں بلا عوض عطا کیا, اتنی نعمتیں, بے شمار نعمتیں عطا کی, وہ کہے گا بتاؤ تم دنیا میں کتنا کھا کیا, حساب تو روٹیاں گنواؤ, بوٹیاں گنواؤ. جی نہیں, کھانے کا ایسا. مولا کہتے ہیں کیا تم نے خدا کو اپنے جیسا بخیل سمجھا ہے؟ پہلے کھلائے گا اس کے بعد تم سے حساب لے گا. کہ مولا پھر اس کے معنی کیا ہے کہ نعمتوں کے بارے میں جو حساب ہوگا اس سے مراد ہماری ولایت ہے. ان نعمتوں کے بارے میں جو تم استعمال کرتے ہو نہیں پوچھا جائے گا, ہماری ولایت کے بارے میں سوال ہوگا. کیا تم نے دیکھا نہیں جب تک ہماری ولایت کا اعلان نہیں ہو گیا اس وقت تک نعمتیں تمام نہیں ہوئی. مطلب سب سے بڑی نعمت ہے ولایت علی. اور یاد رکھیے غدیر صرف علی کی ولایت کے اعلان کا نام نہیں بلکہ 12 اماموں کی ولایت کے اعلان کا نام. غدیر 12 اماموں کی ولایت کا اعلان, اس لیے کہ امامت جب سمٹتی ہے تو ذات علی بنتی ہے اور جب پھیلتی ہے تو 12 اماموں کی ولایت کا اعلان. ہر آنے والا جانے والے کا تعارف کراتا ہے. وہ سلسلہ جس کا ذکر رسول پہلے بھی کر چکے تھے. جب آئے اولی الامر نازل ہوئی
اور لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آیت میں جو اولی الامر کا ذکر ہے کہ ان کی اطاعت کرو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی جو تم میں سے ہے۔ تو یہ بتائیے یہ اولی الامر کون ہے جن کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو کون ہے اولی الامر کون ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا، اور سوال کرنے والا کون؟ کتنا بزرگ صحابی، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، اتنا بزرگ صحابی، اور یہ صحابی ان کا بڑا مرتبہ ہے بھائی، بڑا مرتبہ ہے۔ یہی ایک ایسے صحابی ہیں جنہیں 6 معصومین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ رسول کے زمانے میں بھی تھے، پیغمبر مولا کائنات کا زمانہ دیکھا، امام حسن امام حسین علیہ السلام کا دور دیکھا، چوتھے امام کی خدمت میں حاضر رہے، اور 5ویں امام کا زمانہ بھی دیکھا۔ انہی کے ذریعے سے پیغمبر اسلام نے اپنے 5ویں جانشین کو سلام کہلایا تھا، جابر تمہاری ملاقات ہمارے 5ویں جانشین سے ہوگی، اور جب تمہاری ملاقات ہو تو ہمارا سلام پہنچا دینا۔ یہ جناب جابر ابن عبداللہ، اتنے بزرگ صحابی ہیں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری۔ یہ پوچھتے ہیں کہ سرکار یہ بتائیے کہ آپ اولی الامر سے مراد کون ہے؟ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، یہ سمجھ میں، یہ اولی الامر کون ہے جن کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اولی الامر سے مراد ہمارے 12 جانشین ہیں، اور اس کے بعد نام بتایا، کتابوں میں نام تک درج ہیں، پیغام ابھی اس دنیا میں آئے نہیں سب، لیکن پیغمبر اسلام نام تک بتا رہے ہیں، ہمارے 12 جانشین، پہلے علی ابن ابی طالب، دوسرے حسن ابن علی، تیسرے حسین ابن علی، چوتھے علی ابن الحسین، 5ویں محمد ابن علی، 6ٹھے جعفر ابن محمد، 7ویں موسیٰ ابن جعفر، 8ویں علی ابن موسیٰ، 9ویں محمد ابن علی، 10ویں علی ابن محمد، 11ویں حسن ابن علی، اور اے جابر ہمارا آخری وارث تو وہ ہوگا جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ یہ رسول اللہ، یہ 12 جانشین، یہ 12 جانشینوں کا ولایت کا اعلان، غدیر 12 اماموں کی ولایت، ایک گیا دوسرا آیا۔ یہ رسول اسلام جو ولایت کا اعلان کر رہے تھے، 12 اماموں کی ولایت کا، بتا رہے تھے کہ یہ 12 امام یہ ہمارے 12 جانشین ہیں، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی موجود رہے گا، میرے بعد یہی دین کی تبلیغ کریں گے، میرے بعد یہی دین کی حفاظت کریں گے۔ اور یاد رکھیے کہ رسول اسلام کے بعد آپ دیکھیں کہ ائمہ ہی نے دین کی تبلیغ بھی کی ہے اور دین کو بچایا بھی۔ یہ 12 امام یہ سب کے سب جانشین ہیں رسول کے، اور وہ سارے صفات جو رسول میں تھے وہ سارے صفات ان میں ہیں۔ یہ جو جانشین پیغمبر اسلام کے ہیں وہ سارے صفات رسول میں جو تھے وہ سب ان میں ہیں۔ رسول بس رسول ہیں، رسالت کا منصب تو ختم ہو گیا پیغمبر اسلام پر، وہ آخری نبی ہیں، خاتم کا تاج ان کے سر پر ہے، مگر ان کے جو جانشین ہیں وہ سب کے سب معصوم ہیں، وہ امامت کے منصب پر فائز ہیں، سب کے سب امام ہیں۔ جو صفات رسول کے وہ سارے صفات ہیں ان میں، وہ سارے صفات موجود ہیں، اس لیے کہ شریک نور رسالت، اور اگر وہ صفات نہ ہوں تو انہیں رسول کا جانشین ہونے کا حق نہیں ہے۔ جو جس کا جانشین ہوتا ہے اس کے صفات اس میں موجود ہوتے ہیں جو جانشین ہوتا ہے، اور نہ ہو تو اسے جانشین ہونے کا حق نہیں، لہذا سارے صفات اہل بیت میں موجود ہیں۔ اور بس 5 باتوں کا اقرار تو کم سے کم امام فخر الدین رازی نے بھی کیا ہے کہ اہل بیت 5 باتوں میں رسول کے برابر ہیں، بس اہل بیت 5 باتوں میں رسول کے برابر ہیں۔ جناب وہ آپ کے امام فخر الدین رازی بڑی شخصیت ہیں عالم اسلام کی، بھائی تفسیر کبیر ہی نہیں کی ہے، وہ کہتے ہیں 5 باتوں میں اہل بیت رسول کے برابر ہیں۔ پہلی چیز وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ اپنا رسول پر سلام کرتا ہے، اللہ کا سلام جس طرح رسول کے لیے آیا اسی طرح سے آل رسول کے لیے آیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سلام علی الیاسین، اے آل یاسین تم پر، وہ کہتے ہیں یہ سلام علی الیاسین جو ہے اصل میں یہ سلام علی آل یاسین ہے، اور کہہ رہا ہے آل یاسین تم پر سلام۔ آل یاسین کون ہے؟ اہل بیت۔ رسول یاسین قرآن نے یاسین کا ہے، اور یہ آل یاسین آل رسول ہے، آل محمد ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، تو جس طرح ان کے لیے سلام اسی طرح ان کے لیے سلام۔ دوسری چیز کہتے ہیں، ہم تفصیل میں نہیں بس ایک لفظ، دوسری چیز کہتے ہیں کہ جس طرح رسول پر درود بھیجی جاتی ہے اسی طرح سے آل رسول پر بھی درود بھیجی جاتی ہے۔ چنانچہ جب آیت نازل ہوئی، آیت درود جسے ہم کہتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ آئے وہ لوگ جو ایمان لے، تم بھی نبی پر درود بھیجو اور سلام کرو۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے
فرمائے جیسے ہم لوگ جو طریقہ ہے کہ اللہم اس طرح درود بھیجو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھو خبردار ناقص درود نہ بھیجنا. حضور ناقص درود کیسی کہا؟ ناقص درود یہ کہ مجھ پر درود ہو اور میری آل کو شامل نہ کیا جائے، وہ ناقص درود ہے. یعنی جہاں آل کو شامل نہیں کیا جاتا ہے درود میں، وہ کامل درود نہیں ہے، ناقص درود ہے. حضور نے فرمایا کہ اہل بیت کو اگر شامل کرو گے تب تو درود ہے، ورنہ وہ ناقص درود ہوگی. دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے رسول کی محبت کو واجب قرار دیا ہے، اسی طرح سے اہل بیت کی محبت کو بھی آئے مودت میں واجب قرار دیا کہ رسول کی محبت واجب ہے اور اہل بیت کے لیے آئے مودت نازل. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرا رسول کہہ دو ان سے کہ ہم اجر رسالت میں تم سے کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار. معلوم ہے کہ رسول کی محبت واجب اور اہل بیت کی محبت واجب. وہ کہتے ہیں اہل بیت کی محبت واجب، ہم نہیں کہتے واجب. فخر الدین رازی ہم تو کہتے ہیں اہل بیت کی محبت واجب نہیں بلکہ عین ایمان ہے. اس لیے کہ اگر ہم اہل بیت کی محبت کو واجب مان لیں تو پھر ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا، مشکل آ جائے گی سامنے. وہ کیا کہ واجبات میں اگر ایک واجب پر عمل کریں اور ایک واجب ترک ہو جائے تو جس واجب پر عمل کریں گے اس کا ثواب ملے گا، اور جو واجب ترک ہو جائے گا اس کے گنہگار ہوں گے. یہ نہیں کہ ایک واجب ترک ہو گیا تو اس کی وجہ سے جس واجب پر عمل کیا اس کا بھی ثواب چلا جائے. یہ ہے یہی کہ نہیں ہے؟ نماز پڑھی کسی نے روزہ نہیں رکھا تو نماز کا ثواب تو ملے گا، روزے کا گنہگار ہے نہ رکھنے کا. زکوٰۃ کسی نے دی، حج نہیں کیا، مستطیع تھا، تو زکوٰۃ کا ثواب ملے گا، حج نہ کرنے کا گنہگار ہے. تو جس واجب پر عمل کرے گا اس کا ثواب ملے گا، اور جس واجب پر عمل نہیں کرے گا اس کا گنہگار ہوگا. اگر اہل بیت کی محبت کو بھی اللہ واجب قرار دے دیتا تو لوگ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے، سب کچھ تو کرتے ہیں، صرف اہل بیت سے محبت ہی تو نہیں کرتے ہیں. تو سارے واجبات کا ہمیں ثواب ملے گا، ہم صرف اہل بیت سے محبت نہ کرنے کے گنہگار ہیں، ہمیں رہنے دی. ان واجبات کا تو ثواب ملے گا ہمیں. خالق نے کہا نہیں، واجب قرار نہیں دیں گے، عین ایمان قرار دیں گے. یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں تو کچھ نہیں ہے. اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے اہل بیت کی. یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خطابت تھوڑی ہے میری، میں اپنی طرف، میری کیا مجال ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دوں. حدیثیں موجود ہیں، ہزاروں بار آپ سن چکے ہیں. اہل سنت علماء اہل سنت نے بھی لکھا ہے یہ سب کہ پیغمبر اسلام سے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، کوئی واجب ترک نہیں ہوتا، کوشش کرتا ہوں کہ مستحب بھی ترک نہ ہو، اور کوئی فعل حرام سے اپنے کو بچاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ مکروہات سے بھی بچوں، اور سب کر رہا ہوں سب کچھ. اب یہ بتائیے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی جنت کا مستحق ہوں، جنت ملے گی کہ نہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں یہ نہیں کہا تمہیں جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، یہ نہیں کہا ہے. پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اتنی عبادتیں کرے کہ اس کا جسم سوکھ کر مثل لکڑی جیسا ہو جائے، اس کو اللہ نے اتنی دولت دی ہو کہ کوہ احد کے وزن کے برابر سونا رہے خدا میں خرچ کر دے، اتنی عمر اللہ نے عطا کی ہو کہ 1000 حج پیدل کرے، پیدل 1000 حج کرے، پیدل کرے، اور صفا اور مروہ کے درمیان جب وہ صحیح کر رہا ہو مظلوم قتل کر دیا جائے، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا ہے. معلوم ہے یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں تو کچھ نہیں ہے. معلوم ہے 3 چیزیں ہو گئیں، سلام، درود اور محبت. اہل بیت 3 چیزیں. چوتھی چیز کیا ہے کہ جس طرح رسول طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ اور معصوم ہے، اسی طرح اہل بیت معصوم ہے. اس لیے کہ خالق نے رسول کو تاہا کہہ کے پکارا، اے پاک و پاکیزہ رسول. اہل بیت کی شان میں آیت تطہیر نازل کی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت کی شان میں آیت تطہیر نازل کی ہے. تو معلوم ہے 4 باتیں ہو گئیں. 5ویں بات بڑی غضب کی بات کہتے ہیں وہ، فخر الدین رازی ذہن میں رکھیے گا. وہ کہتے ہیں جس طرح رسول پر صدقہ حرام ہے اسی طرح سے آل رسول پر بھی صدقہ حرام. چنانچہ روایتیں کہتی ہیں کہ جب رسول کی خدمت میں کوئی چیز کوئی لے کے آتا تھا تو آپ پوچھتے تھے یہ بتاؤ یہ تحفہ ہے یا صدقہ ہے. لانے والا اگر کہتا تھا کہ یہ تحفہ ہے تو حضور آپ بھی نوش فرماتے تھے، اہل بیت کو بھی دے، لو علی تم بھی کھاؤ، لو حسن تم بھی کھاؤ، لو حسین تم بھی کھاؤ. لانے والا اگر یہ کہتا تھا کہ یہ صدقہ ہے تو آپ اصحاب کی طرف بڑھا دیتے تھے، لو تم کھاؤ. اب بھی دنیا آل اور اصحاب کا فرق نہ سمجھے تو ہم کیا کریں؟ آل ہے، اصحاب ہے.
اصحاب میں جس کا جو مرتبہ ہے اس سے انکار نہیں ہے. ارے بھائی ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ ہم تو 1400 سال بعد پیدا ہوئے. ہم کو تو جو رسول نے بتا دیا بس ہم اتنا جانتے ہیں اتنا مانتے ہیں. جس کا جو مرتبہ رسول نے بتا دیا ہم وہ مانتے ہیں. جس کو کہہ دیا 8 درجے پر اسے آج تک ہم نے 7 درجے پر نہیں مانا. جس کے کہہ دیا 9 درجے تو اس کا 1 درجہ گھٹایا نہیں ہم نے. جس کے کہہ دیے 10 درجے اس کے 10 درجے. 8 درجے والے کو 8 درجے پر مانتے ہیں, 9 درجے والے کو 9 درجے پر مانتے ہیں, 10 درجے والے کو 10 درجے پر مانتے ہیں. ہم نے تھوڑی کچھ گھٹایا بڑھایا ہے, جتنا رسول نے بتا دیا اتنا. تو جس کا جو مرتبہ اس سے انکار نہیں, لیکن جس کا جو مرتبہ ہے وہ کیوں ہے؟ جس کے 8 درجے ہیں, جس کے 9 درجے ہیں, جس کے درجے کیوں ہیں؟ کہ ان سب کو بزم رسول میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہو. اصحاب کا جو کچھ مرتبہ ہے کیوں ہے؟ کہ صاحب انہیں بزم رسول میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا. بس یاد رکھیے کہ اصحاب بزم رسول میں بیٹھنے والے ہیں, اہل بیت دوش رسول پر بیٹھنے والے ہیں. اصحاب ہیں, اہل بیت ہیں. اہل بیت کا تقابل کون ہے؟ اہل بیت کا مقابلہ کسی سے ہو سکتا ہے؟ نو, اہل بیت کا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا. یہ سب جانشینان رسول ہیں, وہ سارے صفات جو رسول میں نے کہا 5 باتوں میں تو خود اقرار کیا فخر الدین رازی نے. اگر غور کرتے تو سارے صفات جو رسول میں تھے وہ سب نظر آتے, اور اگر سارے صفات ان میں نہ ہوتے تو پیغمبر اسلام کبھی نہ کہتے ہمارا اول بھی محمد ہے, ہمارا اوسط بھی محمد ہے, ہمارا آخر بھی کل کے کل محمد. رسول کے جتنے جانشین ہیں آپ ذرا دیکھیں, ہمیں کئی ناموں کا فرق ہوتا ہوگا, یہاں تو برائے نام بھی فرق نہیں ہے. سب کے سب محمد ہیں, سب کے سب محمد. بس جس کو دیکھیں گے اپنے وقت کا محمد نظر آئے گا. سارے صفات وہ جو رسول میں. بس مجھے کہنے دیے کہ 10 محرم سن 61 ہجری کو جو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے, وہ اصل میں سن 61 ہجری کا محمد ہے. یہ حسین نہیں ہے, سن 61 ہجری کے محمد ہیں. انہی کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا حسین میرا مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. میرا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. برابر کے جملے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمائے تھے حسین مجھ سے. ہر نواسہ اپنے نانا سے ہوتا ہے, اس میں کیا شک, ہر نواسہ. لیکن آپ نے میں حسین سے ہوں تو کیا مقصد تھا؟ مقصد یہی تھا کہ میرا نام اگر بچے گا اور میرا کام بچے گا تو حسین کے ذریعے سے. چنانچہ 10 محرم سن 61 ہجری کو کربلا میں حسین نے اپنا بھرا گھر لوٹا کے رسول کا نام اور کام بچا لیا, اسلام بچا لیا, شریعت بچا لی. کتنے مصائب برداشت کیے, وطن چھوڑا, حج کو عمرے میں بدلا, راستے میں بھائی مسلم کی خبر شہادت سنی, 2 محرم کو کربلا آ گیا. جس نے ہور کے رسالے کو سیراب کیا تھا, راستہ روکنے آیا تھا ہور کا رسالہ, 1000 کا رسالہ, پیاس سے جاں بلب تھا. بھیا عباس خالی کر دو وہ مشکیزیں جنہیں حسین اونٹوں پر بار کر کے, پلا دو ان خون کے پیاسوں کو پانی پلا دیا. ایک شخص پی نہیں پا رہا تھا پانی, گرا جا رہا تھا, ٹھیک سے پانی نہیں پی پا رہا تھا. فرزند رسول خود اٹھے اور بڑھ کے گئے, اپنے ہاتھ سے اس کو پانی پلائے, اپنے ہاتھ سے اس کو. کسی نے کہا یہ کون ہے کہ جنہوں نے خود بڑھ کے پانی اپنے ہاتھ سے اس شخص کو پلایا, پی نہیں پا رہا تھا. کوئی جانتا تھا, اس نے کہا اسی لشکر والوں میں سے کہ ارے یہ فرزند رسول حسین ابن علی. اب ذرا غور کیجئے کہ جس نے حر کے رسالے کو سیراب کیا اسی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے الاتش الاتش کی صدائے میں. 7ویں محرم کہتے ہیں آپ, خیمے تو 4 محرم کو ہٹا دیے گئے تھے فرات کے کنارے سے, 7 محرم کو تو پانی بالکل ختم ہو گیا. کہتے ہیں آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے الاتش الاتش, ہائے پیاس کی صدائیں بلند کر. شب عاشور آ گئی, مولا نے سب کو جمع کیا. مولا کہتے ہیں بھئی یہ سب ہمارے خون کے پیاسے ہیں, یہ سب ہمارے خون کے پیاسے ہیں. تم میں سے جو بھی جانا چاہتا وہ چلا جائے, یہ تم سے کچھ نہیں بولیں گے. یہ صرف ہمارے خون کے پیاسے ہیں, تم چلے جاؤ, اگر تم کو جانا ہے تو تم میں سے چلے جاؤ. لو میں بیعت اٹھائے لیتا ہوں تمہارے اوپر سے, میں شمع گل کیے دیتا ہوں, تم چلے جاؤ, اور میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں. سردار جنت کہہ رہا ہے میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں, تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے. لیکن کیسے تھے چاہنے والے, وہ کہتے ہیں آقا ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, میرے مولا ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, ہم آپ کے قدم, وہ جنت نہیں چاہیے جو آپ کو چھوڑنے کے بعد ملے, ہم آپ کے قدموں پر مولا ان کی زندگیاں واپس کر رہے ہیں, اور یہ ہے کہ اپنی زندگیاں مولا کے قدموں میں ڈالیں. ایسے چاہنے والے, کبھی تو مولا نے فرمایا جیسے اصحاب مجھے ملے کسی کو نہیں ملے, نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے.
اور جب یہ وفاداری دیکھی تو مولا نے سب کو خبر شہادت سنے. مولا نے فرمایا کل تم سب شہید ہو گئے, سب درجہ شہادت, سعید تم بھی شہید ہو گئے, زہیر تم بھی شہید ہو گئے, بریر تم بھی شہید, سب کو خبر شہادت سنے. ہاں ایک 13 برس کا کم سن بچہ تھا جس کا نام مولا نے نہیں لیا. کوئی اور بچہ ہوتا تو ممکن ہے خوش ہو جاتا کہ ہمارا نام نہیں لیا گیا, ہم بچ جائیں گے, ہماری شہادت نہیں ہوگی, ہم قتل نہیں ہوں. لیکن یہ بنی ہاشم کے گھرانے کے بچے ہیں, جب ان کا نام نہیں لیا گیا تو بے چین ہو گئے. اے چچا جان آپ نے میرا نام نہیں لیا, سب کا نام لیا آپ نے, کیا میرا نام شہداء کی فہرست میں نہیں ہے؟ میرا نام شہداء کی فہرست میں نہیں ہے چچا, آپ نے میرا نام نہیں لیا. مولا قاسم سے سوال کرتے ہیں, قاسم یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ جناب قاسم کہتے ہیں چچا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے, شہد سے زیادہ شیریں. بھئی یہ سننا تھا, مولا بڑھ کے قاسم کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹو قاسم تمہارا کیا ذکر ہے, کل تو تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا. بس اپنی خبر شہادت پر مسکرانے والے قاسم نے جیسے ہی جناب علی اصغر کا نام سنا بے چین ہو گئے, تڑپ گئے. چچا کیا فرمایا آپ نے؟ میرا چھوٹا بھائی قاسم, میرا چھوٹا بھائی علی اصغر, علی اصغر شہید ہوگا؟ ارے وہ تو 6 مہینے کا ہے, کیا یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ مولا نے یہ تو نہیں کہا کہ اشقیاء خیموں میں نہیں آئیں گے. مولا فرماتے ہیں کہ بیٹا قاسم میں علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لے کے جاؤں گا, سوال آپ کروں گا اور علی اصغر تیرے سے شعبہ کا نشانہ بنے گا. میں کہوں گا ایک غیرت دار قاسم, تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے. لیکن ذرا عصر عاشوراء کے دیکھو, خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے, سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں, سکینہ کے رخسارے پر تماچے مارے جا رہے ہیں. بس ارباب 1 منٹ کی زحمت اور مجلس تمام کروں. لیجئے رات گزری, صبح کا وقت آیا, قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا. جب اصحاب شہید ہو چکے تو بنی ہاشم کی باری ہے. جناب قاسم بار بار ہاتھ جوڑ کے مولا کے سامنے آتے ہیں, اے چچا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے. اور مولا کہتے ہیں اے قاسم, اے میرے بیٹے قاسم, تمہیں مرنے کی اجازت ہم کیسے دیں؟ تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو, تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو, تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دیں؟ جب اجازت نہیں ملی تو جناب قاسم گوشے پہ کھڑے ہو کر رونے لگے, آنسو بہانے لگے, آنسو بہانے لگے. ام فروا کی نظر پڑی, بیٹا قاسم یہ رونے کا کیا سبب؟ کمادر گرامی میں بار بار چچا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں, چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. لیکن چچا کسی صورت سے مرنے کی اجازت نہیں دیتے, مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. جناب ام فروا کو کچھ یاد آیا, کہا بیٹا قاسم یہ بازو پر تمہارے جو تعویذ بندھا ہوا ہے, یہ جو تعویذ بندھا ہے یہ تمہارے بابا نے وقت آخر تمہارے بازو پر باندھا تھا, اور کہا تھا کہ دیکھو ام فروا قاسم پر جب کوئی سخت وقت پڑے تو اس سے کہنا اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لے, اس میں کوئی نہ کوئی حل ہوگا اس مسئلے کا. بس جناب قاسم نے جلدی سے اس تعویذ کو کھولا. اب جو تعویذ کو کھول کے پڑھا تو لبوں پر مسکراہٹ آ گئی, مسکراہٹ. تعویذ لیے ہوئے آئے, وہ نوشتہ لیے ہوئے آئے, آقا کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں چچا جان کیا آپ اب بھی مجھے مرنے کی اجازت نہیں دیں گے؟ بھائی نے بھائی کی تحریر دیکھی, بھائی کی تصویر نظروں میں پھر گئی. مولا کہتے ہیں کہ اے بیٹا قاسم ابھی تک میں تمہیں اجازت دے نہیں سکتا تھا, اب میں تمہیں روک نہیں سکتا ہوں. اس میں وصیت تھی امام حسن علیہ السلام کی کہ بیٹا قاسم کربلا میں تو نہیں ہوں گا, لیکن جب حسین پر کوئی وقت پڑے تو تم اپنی جان قربان کرنا. حسین لیجئے صاحب آقا حسین نے جناب قاسم کو اجازت دی. بس مجلس کو تمام کرو. اجازت ملی, میدان کارزار میں آئے, ذرا بھی جسم پر نہیں تھی, ایک کرتا پہنے ہوئے میدان کارزار میں آئے. جنگ کی, مگر 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے. جناب قاسم کہاں تک جنگ کرتے, جنگ کرتے کرتے زخموں سے چور ہو گئے, گھوڑے سے زمین کی طرف چلے, آواز دی چچا میری مدد کرو. بس جیسے ہی جناب قاسم نے آواز دی امام حسین علیہ السلام تیزی سے بختل کی طرف چلے. لیکن ابھی مولا امام حسین علیہ السلام تنہا نہیں تھے, عباس بھی تھے, علی اکبر بھی تھے. جب بنی ہاشم کے شیروں کو آتا ہوا دیکھا فوج میں بھگدڑ مچی, مگر اسی عالم میں غضب ہو گیا. قاسم کا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا, جسم جناب قاسم کا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. امام حسین علیہ السلام نے آ کے کیا دیکھا کہ قاسم ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. آ کے سرانے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ قاسم تمہارے چچا
پر بڑا شاق ہے کہ تم نے مدد کے لیے پکارا اور میں تمہاری مدد نہ کر سکا۔ امام حسین علیہ السلام نے قاسم کا لاشا اٹھایا، لے کے خیمے میں آئے، لا کے خیمے میں رکھ دیا، بیویوں نے حلقہ کیا، واہ قاسمہ کی صدائیں ملا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم لعن قتلۃ الحسین وصحبہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔